جی بیٹا السلام علیکم. انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر بیٹا میرا آپ کے ساتھ سیریز چل رہی ہے. اس میں نے آپ کو نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں پہلا میرا لیکچر تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے وائس اسٹڈی انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ مینی ادر ٹاپکس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے. سو اس وقت میں کرنٹلی بیٹا آپ کو انٹرنیشنل ریلیشن کے نیچر، اسکوپ، امپورٹنس، سگنیفیکینس اور اس کے امپورٹنٹ کنٹینٹس پہ بات کروں گا. ویڈیو کافی لمبی ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ کویشچن کور کیا جاتا ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے لحاظ سے، اور اسٹوڈنٹس اس کویشچن کو لازمی اٹیمپٹ کرے گا. It has been considered as the youngest branch of the study of the political science, but now it has been treated as an independent discipline and has also been regarded as the youngest of the all social sciences. It is also called as international politics. It is the study of the complex relation existing among the sovereign states of the world. The word international is derived from the Latin word intergentes, which means law of the nations. The credit for coining the word international for the first time goes to the Jeremy Bentham. یہاں پہ 3 ورڈس بیٹا یوز کیے گئے ہیں: کمپلیکس ریلیشنس، سوورن اسٹیٹس اور جیرمی بینتھم. جیرمی بینتھم بیسیکلی دا پائنیئر تھا انٹرنیشنل ریلیشنس کا، اور کمپلیکس ریلیشن سے مراد ہے کہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ یا بہت سارے ملکوں کے ساتھ یا پوری دنیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو کمپلیکس ریلیشن شپ اس اینگل میں کہیں گے کیونکہ ملٹیپل اسپیکٹ سے ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے: سوشل، اکنامک، پولیٹیکل، ریلیجیس، ڈپلومیٹک اینڈ مینی ادر تھنگس. So, as a subject matter of the independent discipline, it may be recent origin, but as a matter of practice, it has been practiced from the earliest time. The event of the 2 world wars, the creation of the UNO, the development of the atomic bombs, and the Cold War situation have contributed a lot to the study of the international relations. Let's move towards this definition. Some important definitions: international relations covers all intercourses among states and all movement of the people, goods and the ideas across the national frontiers. پروفیسر ہارٹمین کی یہ ڈیفینیشن تھی کہ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ ہر طرح کے ریلیشنز، چاہے وہ پیپلز کی ٹرانزیکشنز ہو، آئیڈیا کی ٹرانزیکشنز ہو، گڈس کا ٹرانسفارمیشن ہو، ڈپلومیٹک موومنٹ ہو، اسپورٹس ہو، میڈیا ہو، واٹ ایور از، جس پرپز کے لیے یا کوئی بھی ایشو ہو، جس پرپز کے لیے بھی ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جو ریلیشن شپ کرتا ہے اس کو انٹرنیشنل ریلیشن کی ٹرمنالوجی کہتے ہیں. International relations concerned with the factors and the activities which affect the external policies and powers of the basic units into which the world is divided. International relations basically تمام ان فیکٹرز اور ان ایکٹیویٹیز کا نام ہے جس میں ایک ملک جو ہے وہ اپنے سے دوسرے ملک یعنی کہ ایکسٹرنل لیول کے ساتھ اس کے جو ریلیشن ڈیولپ کرتا ہے اس کو انٹرنیشنل ریلیشن کہتے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشن از اے اسٹڈی آف آل ہیومن بیہیویئر دیٹ اوریجنیٹ آن ون سائڈ آف اے پولیٹیکل باؤنڈری، یعنی کہ ایک ملک کے اندر جتنے بھی ہیومن بیہیویئر ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، لیگل ہے، سوشل ہے، اکنامک ہے، چاہے وہ لیگل ہیں، انلیگل ہیں، واٹ ایور از، وہ کسی دوسرے ملک پر اس کا نیگیٹو یا پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے، اور وہ کسی دوسرا ملک جو ہے وہ آپ کے ساتھ اسی طرح کے ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آیا وہ دشمنی کے ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں، وہ دوستی کے ہو سکتے ہیں، وہ نیوٹرل ہو سکتے ہیں، وہ سائلنٹ ہو سکتے ہیں، واٹ ایور از، اینڈ افیکٹس دا ہیومن بیہیویئر آن دی ادر سائڈ آف دا boundary. Professor Sprout کی یہ ڈیفینیشن ہے. The term international was first used by the Jeremy Bentham in the second half of the 18th century. In the beginning, the term international relation was used to indicate the official relation between the sovereign states. Quincy Wright was one who favored the use of the interstate. Then the international as the political science were known as the state. Quincy Wright فرسٹ انسان تھا جس نے انٹرنیشنل ریلیشن کے بجائے یا انٹرنیشنل پالیٹکس کے بجائے انٹر اسٹیٹ کا لفظ یوز کیا تھا. The term international relation has been interpreted in the 2 senses, broader sense and the narrow sense. In the broader sense, its study is confined to that of the official relations conducted by the authority leaders of the state. اگر میں اس کو چھوٹے یعنی کہ نیرو پیمانے پر دیکھوں تو انٹرنیشنل ریلیشن ایک ایسی اسٹڈی کا نام ہے جس میں گورنمنٹ کے آفیشیلس یعنی کہ جن کو ایک ملک کہ جو ڈیزگنیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جن کو ایک ملک کی اتھارٹی اور لا جن کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ دوسرے ملک کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کریں، وہ انٹرنیشنل ریلیشن تو ہے لیکن وہ نیرو پرسپیکٹیو ہے. ایکچولی انٹرنیشنل ریلیشن کا بڑا براڈ پرسپیکٹیو ہے. In the broad sense, it includes all intercourses among states and all movements of the people, goods and the ideas across the national frontiers. In other words, it includes all the political and the non-political relationship international relation है. Its studies include official and political as well as the non-political kind of the relations.
اٹ از دا اسٹڈی آف دا ورلڈ کمیونٹی ان ٹرانزیکشن. دنیا جس طرح تبدیل ہو رہی ہے اس کی تبدیلی کا نام انٹرنیشنل ریلیشن ہے. دا نیچر آف اسٹڈی آف دا انٹرنیشنل ریلیشن پہ اگر بات کروں, دا نیچر آف دا اسٹڈی آف انٹرنیشنل ریلیشن ہیز دا فالوئنگ اسٹرائکنگ فیچرس. اگر ہم 5 پرسپیکٹیو سے انٹرنیشنل ریلیشن کی نیچر کو اسٹڈی کریں گے. نمبر 1, دا اسٹڈی آف انٹرنیشنل ریلیشن از سینٹرڈ اراؤنڈ نیشن اسٹیٹس. نیشن اسٹیٹس اگر نہیں ہیں تو انٹرنیشنل ریلیشنز نہیں ہیں. نمبر 2, انٹرنیشنل ریلیشن از ناٹ اے ویل آرگنائزڈ پلان, لیکن اب یہ کافی زیادہ آرگنائزڈ ہو چکا ہے. اٹ سینٹرز اراؤنڈ پاور اپروچ. غریب ملکوں کی کوئی انٹرنیشنل ریلیشن نہیں ہوتی. انٹرنیشنل ریلیشن ہمیشہ پاور پالیٹکس, سپر پاورز کے درمیان راؤنڈ اباؤٹ گھومتی ہے. میں جتنے بھی لیکچرز آپ کو ڈلیور کر رہا ہوں گا, میں اس میں 2 طاقتوں کا ذکر کروں گا. ایک وہ طاقت جو اوپریسر ہے اور دوسری وہ طاقت جو اوپریسڈ ہے. تو اوپریسڈ کا ذکر ہوگا تو وہ ایز اے دبی ہوئی قوم, اور اس میں سپر پاورز کے نیشنل انٹرسٹ کو میں ڈسکس کر رہا ہوں گا. تو یاد رکھیے گا انٹرنیشنل ریلیشن از اے پاور پالیٹکس. چینج فرام بائی پولرٹی ٹو ملٹی پولرٹی اینڈ ریئلزم. دنیا میں اگر پورے کے پورے دنیا کے ورلڈ ڈیسیجن جو ہیں وہ 2 سپر پاورز کنڈکٹ کر رہی ہوں تو اس سچویشن کو بائی پولرٹی کہیں گے. اور اگر دنیا کے ورلڈ ڈیسیجنس میں زیادہ ملٹیپل پاورز انوالو ہوں گی تو اس کو ملٹی پولرٹی کہیں گے. اور ریئلزم بیٹا انٹرنیشنل ریلیشن کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس میں پاور پالیٹکس کا ذکر کیا جاتا ہے, جس میں آپ ورلڈ کے جو سپر پاورز ہوتی ہیں ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کا سیلف ہیلپ ہوتا ہے, ان کا بیلنس آف پاور ہوتا ہے, ان کا جو واٹ ایور از جتنی بھی پاور پالیٹکس ہوتی ہیں ان کو ریئلزم اسکول آف تھاٹ کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے. 5واں پوائنٹ ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشن کے درمیان ڈفرینٹ کیا ہے. اب میں ایک ہیڈنگ کو انڈیویجول ڈسکس کروں گا. اسٹڈی آف انٹرنیشنل ریلیشن از سینٹر اراؤنڈ نیشن اسٹیٹس. It is a nation state which is a central actor, but other organizational groups at the international levels play only a secondary role. جیسے بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے, UN ہے, IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, OIC ہے, SCO ہے, ASEAN ہے, اور بہت ساری آرگنائزیشنز وہ نو ڈاؤٹ کے رول پلے کرتی ہے کسی بھی کنٹری کی فارن پالیسی کے ڈیسیجن میں, لیکن ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ٹرمنالوجی میں نہیں آتا. Not a well It lacks a clear-cut conceptual framework and a systematic body of the theory. It is heavily dependent on the better organized discipline. یعنی کہ انٹرنیشنل ریلیشن کا اپنے سے ایجاد کی ہوئی کوئی انوینشنز, کوئی تھیوریز یا کوئی ڈسپلن نہیں ہے. یہ بہت سارے دوسرے میچور اور ڈیولپڈ ڈسپلن سے مل کر ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کی فاؤنڈیشن بنتی ہے. بٹ اٹ ہیز اے ڈسٹنکٹیو میتھڈالوجی, ڈسٹنکٹیو تھیوریز اینڈ ڈسٹنکٹیو سبجیکٹ میٹر. کچھ ہے کچھ حد تک اس کا ڈیل کرنے کا طریقہ, کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن اور ورلڈ پالیٹکس میں بہت زیادہ فرق ہے. انٹرنیشنل ریلیشن اور ہسٹری میں بہت زیادہ فرق ہے. انٹرنیشنل ریلیشن اور سوشیالوجی میں بہت زیادہ فرق ہے. یہ چند ایک تو میں آگے جا کے آپ کو ڈسکس کر دوں گا. It centers around power approach. It centers around power approach. The League of the Nations and collective security system failed to prevent the war. دیکھیے 2 آرگنائزیشن بنی, یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اور دا لیگ آف دی نیشن. دونوں کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو جنگ سے روکا جا سکے, لیکن دونوں آرگنائزیشنز فیل ہو گئی کیونکہ جس وجہ سے ورلڈ وار 1 ہوئی اس میں بھی سپر پاور انوالو تھی, جس جگہ سے ورلڈ وار 2 ہوئی اس میں بھی سپر پاور انوالو تھی, جہاں پر کولڈ وار انوالو ہوئی اس میں بھی سپر پاور شامل تھی, اور دنیا جو ہے وہ اس کو نہیں روک سکی. اس لیے انٹرنیشنل ریلیشن سینٹرز اراؤنڈ پاور پالیٹکس. This has given rise to the realistic school of international politics, which emphasizes the need of the power politics and the inevitability of the war. ریئلزم یہ کہتا ہے کہ جنگ ضروری ہوتی ہے ایک سپر پاور کو اپنے ہیجمونک امبیشنز کو مینٹین رکھنے کے لیے. Got it? Next ہے, they argue that the optimism of peace and tranquility through the United Nations is utopian. یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ پیس اور پراسپیرٹی اور ٹرانکویلٹی یعنی کہ امن آ سکتا ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جیسی کی ہوئی آرگنائزیشن بنانے سے. تو یہ بالکل ایک ایسے جیسے خیالی سلطنت ہے, یوٹوپیا ہے, یعنی کہ یہ خیالی پلاؤ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چینج فرام بائی پولرٹی ٹو ملٹی پولرٹی. مینی a conflict and the crisis between the two power blocks led to the creation of a multipolar world from that of a bipolar world in the later part of the Cold War era. Cold War میں دنیا بائی پولر تھی, آفٹر کولڈ وار دنیا ملٹی پولر ہو گئی. کولڈ وار سے پہلے بھی دنیا ملٹی پولر تھی, اور اس کے بعد
اور آج تک سلسلہ جہاں ملٹیپلائٹی کی طرف دیکھا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ دنیا نے ہر طرح کے سسٹم کو ٹرائی کر لیا، لیکن دنیا میں ہمیشہ جو ورلڈ ڈیسیجنز ہیں وہ پاور پالیٹکس جو ہیں وہ سپر پاورز کے انڈر ہی رہی ہیں. لیٹر آن دا ملٹی پاور ورلڈ چینج انٹو اے یونیپولر ورلڈ، اور بعد میں ورلڈ وار کے بعد سے لے کر 2008 تک تقریباً دنیا جو ہے وہ یونیپولر رہی، جس میں یو ایس سے جو ہے وہ دنیا کا سول سپر پاور اور سول ڈیسیجن میکر تھا. انٹرنیشنل ریلیشن آپریٹس انڈر اینی سرکمسٹانسز، کسی بھی سرکمسٹانسز کے اندر انٹرنیشنل ریلیشن جو ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں. جیسے جنگ ہے تو اس میں بھی انٹرنیشنل ریلیشنز ہوگا، امن ہے تو اس میں بھی ہوگا، اور اگر کوئی سپورٹس میچ چل رہا ہے تو اس میں بھی انٹرنیشنل ریلیشن ہے، میڈیا ایکسچینج ہے تو اس میں بھی انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، اور آپ کا فارن ڈیلیگیشنز کسی دوسرے ملک میں کسی سمٹ میں جاتا ہے تو وہ بھی انٹرنیشنل ریلیشن ہے. واٹ از ریئلزم ٹو سم ریئلزم ٹو ادر. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، میں نے نیشنل انٹرسٹ کے ٹاپک کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھائی تھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی اسکول آف تھاٹ صحیح ہوتا ہے لیکن اگلے ملک کے لیے وہ اسکول آف تھاٹ غلط ہوتا ہے. جیسے میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں اگر بتاؤں تو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنز کی جو فارمیشن تھی اس کے پیچھے یہی تھا کہ ورلڈ وار سے بچایا جا سکے، ایکوالٹی آف ہیومن رائٹ کو پروموٹ کیا جا سکے، لیکن دنیا میں ایک بھی اسپیکٹ اس پر پورا نہیں اترا. اگر اترا ہے تو وہ صرف ویکر اور کمزور نیشنز پہ اترا ہے. اسٹرانگ نیشنز، سپر پاورز، اس میں اس کے اوپر کوئی رول یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا نہیں چلتا. انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ انٹرنیشنل پالیٹکس، مینی اے ٹائمز دیز ٹو ٹرمز آر یوزڈ انٹرچینجبلی بٹ ان فیکٹ they have distinct meanings. The term international politics is narrower in scope than that of the international relation. International politics is only a part of the study of the international relation. Let's have a difference of both these terminologies. International politics, its area is confined to the study of the only political relations among the nation states. سیاسی پیمانے پر، سوشل، اکنامک، دوسرے پیمانے پر نہیں، جبکہ جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے وہ پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، ڈپلومیٹک، ہر اینگل سے ریلیشن شپ کا نام ہے. اٹ پرائمریلی ڈیل ود دا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول ریلیشنز، آفیشیل ریلیشنز جس کو گورنمنٹ ریکمینڈ کرتی ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں آتا ہے. کنڈکٹڈ بائی دا اتھورائزڈ لیڈرز آف دا اسٹیٹ. Apart from the official relations, it also includes in its scope the people to people level of interaction جو ہے وہ بھی international relation کے اندر آتا ہے. Therefore, the scope of the international politics is narrower and very much limited. But the international relation کا جو scope ہے وہ بہت زیادہ wider ہے. Mostly, the study of the international politics employs descriptive and analytical method. لیکن جو international relation ہے اس میں scientific method of analysis use کیا جاتا ہے. It mainly deals with conflicting, oppositional اور unfriendly relations between the nations. جبکہ international relations میں cooperation as well as opposition and all kinds of the relations are included in its scope. اب scope of international relation پہ بات کرتے ہیں. It is the study of the world community in transition. Different writers have defined the scope of the international relation differently. Broadly speaking, the relations between the states can be of the three types: cooperative or friendly, opposition or unfriendly, indifferent or the neutral kind of the relations. دنیا کے درمیان تین طرح کے ریلیشنز ہوتے ہیں. اب کوآپریٹو ریلیشنز کون سے ہوتے ہیں؟ نان پولیٹیکل ان کریکٹر لائک اے کلچر اور دا ٹریڈ ریلیشنز بٹوین دا اسٹیٹس. دیز ڈو ناٹ انوالوز اینی یوز آف دی فورس. جیسے اسپورٹس کا میچ ہو جانا، اور جیسے دوسرے ملکوں کے ساتھ میڈیا ایکسچینج ہو جانا، اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام جو ہیں یہ بھی بیسیکلی کوآپریٹو ریلیشن شپ میں آتے ہیں. پاور ریلیشن شپ، اپوزیشن ریلیشن شپ، دیز انوالوز کنفلکٹ اور دا اسٹرگل امانگ دا گروپس ڈیمانڈ دا کنسیڈریبل یوز آف دی فورس آف دی پاور. جیسے امریکہ اور یو ایس ایس آر کے درمیان تھا، جیسے امریکہ اور چائنا کے درمیان تھا، جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے، جیسے پاکستان اور چائنا کے درمیان ہے، اینڈ مینی ادر کنٹریز ہو آر انوالوڈ ان دا اپوزیشن ریلیشن شپ. انڈیفرنٹ اور دا نیوٹرل ریلیشنز آر دا کوآپریٹو اور لمیٹڈ نیچر. جیسے نیوزی لینڈ ہے، جیسے کینیڈا ہے، جیسے سوئٹزرلینڈ ہے. ان ملکوں نے دنیا کے ساتھ بالکل نیوٹرل ریلیشن شپ رکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد اسکوپ کے بارے میں بات کرتے ہیں. نمبر ان دا انیشیل اسٹیجز آف دا انٹرنیشنل ریلیشن واز ٹریٹڈ ایز اے اسٹڈی آف دا ڈپلومیٹک ہسٹری. یعنی کہ ایک ملک شروع میں یہ ڈسکس کیا جاتا ہے جیسے میں انٹرنیشنل پولیٹکس کو انٹرنیشنل ریلیشن سمجھ کیا جاتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں تھا. It was the study of the contemporary foreign affairs as conditioned by the happenings of the past with the view to finding of the shortcomings of the previous statement. It was حقیقت میں ایسا ہوتا تھا
کہ اٹ واز اے اسٹڈی آف دا کنٹمپرری فارن افیئرز، جو موجودہ فارن افیئرز ہو رہے ہیں ان کو اسٹڈی کرنا، جیسے ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جو موجودہ حالات کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں اس کو اسٹڈی کرنا، اور جو پاسٹ میں ریلیشن شپ ہوئے ان کو اسٹڈی کرنا، اور ان کے شارٹ کمنگ، ان کے ڈرا بیکس، ان کے ایشوز، ان کی پرابلمس کو ڈسکس کرنا، اور ڈسکس کر کے آگے بڑھنا، اور پھر نئی پالیسیز کو ڈیزائن کرنا. یہ تمام کی تمام چیزیں انٹرنیشنل ریلیشن میں آتی تھی. Thus its scope very narrow in the initial stage, but now its scope has been widened. لیگ آف دی نیشنز بنی ورلڈ وار 1 کے بعد ایک ایسی آرگنائزیشن جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو ایک ورلڈ وار کی طرح کی وار سے روکنا اور ایک کیٹاسٹروفک وار سے روکنا، پیس اینڈ ہیومن رائٹس کی طرف لوگوں کو لے کے جانا، پروٹیکشن آف دا ورلڈ اور ویک نیشنز کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. یہ تمام مقاصد اس کے اندر تھے. لیکن بہرحال یہ ایک نئی ٹرمنالوجی تو موجود ضرور تھی کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں لیگ آف دی نیشن کا ایک ورڈ آ جانا اور ایک نئی ٹرمنالوجی کا انٹروڈیوس ہونا، اور پھر اس کے پیچھے جو آبجیکٹیو یہ تھا کہ جو دنیا کی یہ واحد آرگنائزیشن تھی جس میں تمام کے تمام جو گورنمنٹ کے ادارے تھے، جو گورنمنٹ تھی وہ باقاعدہ اٹ سیلف انہوں نے خود رجسٹریشن حاصل کی تھی، وہ خود رجسٹرڈ تھے اس کے، وہ خود اس کے ممبرس تھے اس آرگنائزیشن کے، اور دیٹس وائی اٹس دا فرسٹ آرگنائزیشن جس میں سوورن اسٹیٹس جو ہیں وہ ممبرس تھے اس کے. Okay, the behavior of the sovereign states in these international organizations and also how far these organizations exercise its control over its member states were also included in the study. نیکسٹ ہے اسکوپ آفٹر دی ورلڈ وار 2 کے بعد جب دنیا جو ہے وہ ورلڈ وار 1 ہو گیا، ورلڈ وار 1 کے بعد لیگ آف دی نیشن بنی، اس کی فیلئر ہو گیا، پھر فاشزم آ گیا، پھر نازیزم آ گیا، پھر گریٹ ڈپریشن آ گیا، اور پھر اس کے بعد ورلڈ وار 2 ہو جاتی ہے. ورلڈ وار 2 دنیا کو دوبارہ پھر ایک الارمنگ سچویشن پہ لے آتی ہے، اور دنیا پھر اندازہ لگاتی ہے کہ یار کوئی ایسا سبجیکٹ ہونا چاہیے جو ورلڈ کی پولیٹکس کو بھی اسٹڈی کر سکے اور دنیا کے امیر ملکوں کو سمجھا سکے اور دنیا کے غریب ملکوں کو انٹیمیٹ کر سکے کہ اب دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے، آپ لوگ تیار ہو جائیں. کیونکہ ڈیسیجن اور سارے معاملات جو ہیں وہ سپر پاورز کے ہوتے ہیں، لیکن جو وکٹم ہوتے ہیں بیچارے وہ غریب ملک ہو جاتے ہیں. ہیئر اٹ انکلوڈ دا اسٹڈی آف دا فارن پالیسی اینڈ دا ملٹری پالیسیز آف دا اسٹیٹس. دا اسٹڈی آف دی وار اینڈ دا وار اسٹریٹجیز ور آلسو انکلوڈیڈ. جیسے کیا کیا ٹیکٹکس استعمال ہوتے ہیں، وار کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، وار کی ٹائپس کون سی یوز ہوتی ہیں، ملٹری پالیسیز کون کون سی یوز ہوتی ہیں، فارن پالیسیز کیسے کیسے ڈیسائیڈ ہوئی تھی ورلڈ وار 2 کے اندر، ورلڈ وار 2 کے اندر ہولوکاسٹ کیسے کنڈکٹ ہوا، بلٹسبرگ اسٹریٹجی ہٹلر کی کیا تھی، ہٹلر کی مائی اسٹرگل کے نام سے جو بک تھی مین کیمپ وہ کیا تھی، اور اس کے اندر کون کون سے اسے ملٹری ٹیکٹکس بتائے تھے. یہ تمام چیزیں انٹرنیشنل ریلیشن کی اسٹڈی کو بڑھاتی رہی ہیں. During this period, the study of the behavior of the leaders and the groups and the impact of the public opinion world as well as the domestic were also included in this study. ورلڈ وار 2 کے بعد اس کا اسکوپ جو ہے مزید کیسے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ کولڈ وار آ جاتی ہے، پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشن آ جاتی ہیں اور دنیا جو بائی پولرٹی آ جاتی ہے، نیٹو جیسی آرگنائزیشنز بنتی ہیں، وارسا پیکٹ جیسی آرگنائزیشنز بنتی ہیں، سیٹو، آسیان اور بہت سارے، اور OIC آرگنائزیشنز بنتی ہیں، پھر ECO بنتی، ملٹیپل آرگنائزیشن ڈیولپ ہوتی ہیں، یورپین یونین جیسے ایک گروپ نیا مرج ہو جاتا ہے. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس کو انٹرنیشنل ریلیشن کی جو اسکوپ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. بیکاز آف دی ویریس ڈیولپمنٹ دا اسکوپ آف دا اسٹڈی آف دا انٹرنیشنل ریلیشن ہیز ایکسپینڈیڈ ٹریمینڈسلی آفٹر دیٹ ورلڈ وار 2. Today, its scope includes not merely diplomatic history, international politics, international organization and administration, international law, motives of the member state, but also includes the whole international community in the transaction. Some important contents which come under the study of international relations today may be listed below. اب یہ لیکچر بیٹا میرا نیکسٹ ہوگا جس میں انٹرنیشنل ریلیشن کے میں امپورٹنٹ کنٹینٹ کو ڈسکس کروں گا، اور پھر انٹرنیشنل ریلیشن ہم نے سبجیکٹ کو آپٹ کیوں کرنا ہے اور اس کا اسکوپ کیا ہے، اور اسکوپ کے بارے میں آپ کو بتا گیا ہوں. اور اس کے بعد ہم نے جو فردر اس کے اندر جو ڈسکشن چلنی ہے وہ بہت سارے اور ہیں، امپورٹنس کیا ہے اس کی اینڈ مینی ادر تھنگس بیٹا ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. تو نیکسٹ لیکچر کا ویٹ کیجیے گا. اللہ حافظ، جزاک اللہ.